أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی. اب کون کون سی اللہ نے نعمتیں دی تھی؟ انہیں غلامی سے بھی نجات دی. داؤد علیہ السلام بھیجے انہیں کے اندر، سلیمان علیہ السلام بھیجے، پھر نبی جیسی نعمت عطا کی، اور پھر سب سے بڑی نعمت انسان کی ایمان. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں نعمت دی، فضیلت دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات یہاں اس لیے تاکیدن کی گئی کہ رسول کی اتباع ان کے اندر شوق پیدا کرے، ان کے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم نے رسول کی بات مانی ہے، رسول کی اتباع کرنی ہے. اور یہ اس میں نہ رہیں کہ ہم نبیوں کی چین ہیں لہٰذا ہمیں جہنم کی آگ بالکل نہیں چھوئے گی، وہاں ہمارے سفارشی ہمارے رسول ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا. یہاں صاف الفاظ ہے، شخص نفس کی بات ہو رہی ہے. شخص اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری بیعت سے آپ بچ سکتے ہیں یا ہم آپ کو جنت میں لے جانے کے ضمانتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کوئی شخص بھی نہیں لے جا سکتا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے کہ میری یہ امت رہنے دیں، یا اللہ کے رسول یہی تو میری امت تھی چھوڑ دیں؟ وہاں یہ رسول بھی نہیں کہہ سکتے. نفس، یہاں کوئی اولاد، مال، کوئی بزرگ، کوئی نسب. اگر میں کہوں ہم سید ہیں لہٰذا ہم پر تو آگ کا سوچنا بھی گناہ ہے، یا ایسا نہیں ہوگا تو کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کچھ بھی کام نہ آئے گا، کوئی فدیہ، کوئی چیز اس دن بالکل کام نہیں آئے گی. اگر کام آنے والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز میتیں بھی اللہ کے سامنے کیا کہتی ہیں کھڑی ہو کے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ واپس بھیج دے تاکہ ہم صدقہ کر کے آئیں، کیونکہ انہوں نے اجر دیکھ لیا اور اس کے بدلے میں نجات دیکھ لی، اور اس دن اجر دیکھ لیا صدقے کے سائے کا. نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، کوئی سفارش ہی نہیں ہے پیچھے، کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ میں نے اتنا پڑھ کے اپنے لیے رکھ لیا ہوا ہے یا اتنا میرے لیے پڑھا جا رہا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. چاہے ہمارے گھر ہمارے بعد بیٹھ کے کوئی 10 بوریاں بھی دانوں کی پڑھ لے، کوئی سفارش نہیں ہے جب تک ہم اپنا عمل نہیں لے کر کے ہوئے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی مدد دیے جائیں گے. کہیں سے بھی کوئی مدد لے آئے، جو گمان آج کیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہیں سے بھی لے آؤ، کام نہیں آئیں گے. اور کیا اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں اسی آیت کے اندر؟ دیکھیں ایک اور چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی عقیدہ آخرت کے مسائل پتہ چل رہے ہیں اسی آیت کے اندر. اور وہ کیسے پتہ چل رہے ہیں کہ اگر کسی قوم کا عقیدہ آخرت خراب ہو تو دیکھیں پھر ان کے انفرادی اور اجتماعی تمام اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے. ان کا عقیدہ ہی آخرت خراب ہو. اب ایک قوم ہے عیسائی، ان کا عقیدہ خراب ہے. کیوں؟ آخرت کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں؟ آخرت کے لیے ان کی سوچ ہے ہمارے تو گناہ لے گئے رسول، ہمیں تو چھوئے گی نہیں آگ چند دن. اب ایک عقیدے نے دیکھیں پوری قوم کو خراب کیا ہو. اجتماعی طور پر، انفرادی طور پہ بھی کس طرح ان کے اندر خرابی ہے کہ ان کا کوئی ایک شخص بھی اس چیز کو قرآن سے سمجھنے کے مدعی نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھ لوں، میں اس کو لے لوں. وَإِذَا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کا بارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل کیا بتایا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی اعمال کے سلسلے میں غیر ذمہ داری، فرائض شناسی، خواہش پرستی اور دنیا کی محبت ہے ان کے اندر. اور جس انسان میں یہ چیزیں ہوں گی، صرف دنیا کی محبت اور خواہش پرستی، وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ آخرت میں کیا کام آنا ہے کیا نہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں یہ لفظ آ رہا ہے نفس عن نفس. اب نفس عن نفس میں کون ہے؟ آپ اس کی مت کریں تفسیر، میں نہیں کرتی، ہمیں سورہ بس بتا دے گی. سورہ بس کیا کہتی ہے؟ اس دن کام نہیں آئیں گے. کون؟ وہی جو ہمارے مدار ہیں، شوہر بیوی، ماں باپ، بھائی بہن. یہ رشتے ہیں نا، اللہ نے وہاں گنوا دیے، ٹوٹل رشتے گنوا دیے. اس دن یہ کام نہیں آئیں گے، بھاگیں گے. اور قیامت کے دن یاد رکھیں ہر کسی نے بھاگنا ہے. کوئی کسی کے پاس ویسے بھی آئے گا نا، اس نے بھی بھاگنا ہے. کیوں؟ یہ آج یہ نہ کہہ دے کہ مجھے کچھ تو دو نیکی. حتیٰ کہ مائیں بھی اولاد سے بھاگیں گی. آج ہم نے ان کو نیکی نہیں دینی اپنی بیوی شوہر سے، اسی طرح ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے. اب سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے.
لیکن کچھ ایسے ہیں، ایک ایسی کیٹیگری ہے، ایک ایسا گروپ ہے جو کہ خود اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا. وہ کون سا گروپ ہے؟ حافظ، با عمل حافظ. حافظ قرآن نہیں کہ جس نے عمل ہی نہیں بدلا. حفظ تو دیکھیں آج جو حدیث کو خراب کر رہے ہیں، بڑے بڑے داڑیاں رکھ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کفار میں سے، مشرز میں سے، مرتد میں سے، انہوں نے بھی حفظ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ حفظ کریں گے، کچھ لیں گے تو دین میں کوئی گڑبڑ کریں گے. آپ کسی بھی چیز میں خرابی کب پیدا کریں گے؟ جب پہلے اس کی معلومات لیں گے. لیکن کون؟ مسلم با عمل حافظ، صرف حفظ کیا ہوا نے، جو بہترین عالم تھا. یہ صرف ڈھونڈتا ہے ماں باپ کو. اس دن ہر کوئی بھاگ رہا ہے، یہ ڈھونڈ رہا ہے. اس کے علاوہ کون ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کے علاوہ قرآن ڈھونڈ رہا ہے، جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، جس کے بغیر آپ کا ایک گزارا پل نہیں تھا. وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج ہر کوئی تجارت والا اپنی تجارتوں کے پیچھے ہے، لیکن میں تمہیں نفع دینے آیا ہوں. اور یہ قرآن ڈھونڈتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے ہمیں کوئی چیز اس دن کام نہیں آئے گی. بنی اسرائیل کو اپنے فرائض ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی. ہمیں بھی اس آیت سے ایک توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دن کیا کام آنا ہے؟ کچھ نہیں. اور ابھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن وہ سامنے کھڑے ہوئے کافر کہیں گے نا اللہ تعالیٰ آج ہمیں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اگر پوری زمین فدیے میں دو تو دے لوگ. وہ کہیں گے ہم یہ بھی دینے کو تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ میں نے تو اس سے بھی کم کی ڈیمانڈ کی تھی دنیا میں. میں نے تو اس سے بہت کم مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور یہی دین ہے جو سیکھا جائے تاکہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ شرک ہی انسان کو دیکھے رب سے دور کرتا ہے. ان ساری باتوں کے اندر جو آپ کے پاس یہ گروپس کی صورت میں آ رہے ہیں، کوئی نفس کام نہیں آئے گا. اور کام کیا نہیں آئے گا؟ شفاعت اور فدیہ. وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یہ سب چیزیں اگر ہم اس میں سے کوئی بھی چیز سمجھتے ہیں کام آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی چیز کام آئے گی، تو پھر ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم کس پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ شرک پہ، دھوکے میں، شرک پہ. اللہ تعالیٰ نے صاف کیٹیگریز بتا دی. کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. آج اگر ہمیں کوئی بیعت کر لے، کوئی بزرگ کہہ دیں، کوئی ولی کہہ دے، کوئی بھی اگر یہ بات کر دے، انبیاء نے نہیں کی، اگر کوئی انبیاء پہ بھی رکھ کے کرتا ہے تو بھی غلط ہے. انبیاء نے تو کی ہی نہیں. اس کے علاوہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ جنت میں تمہیں لے کے جانا میرا کام ہے. دیکھیے اللہ کے رسول تو کہہ سکتے ہیں، وہ رسول آئے تھے، انہوں نے تو کہا کہ جس نے جنت کو لینے سے انکار کیا اور جس نے جانے کی حامی بچے. اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ ابھی پوچھ لیں، سب سے پوچھے دنیا سے، کہیں گے ہم نے تو جنت میں جانا. آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں. انکار کیا ہے؟ جس نے میری اتباع نہیں کی اس نے انکار ہی کیا. دیکھا تو انکار ہی ہے نا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے سالوں میں لکھا ہوتا ہے جب کوئی بیعت کسی کی کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کیا بتایا جا رہا ہوتا ہے؟ اب آپ کی ٹینشن نہیں ہے، ہم جائیں نہ جائیں آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے. کون کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جنت کے ٹکٹ اتنے عام ہو گئے، اتنے عام ہو گئے. ایسا تو نہیں. عمر فاروق رضی اللہ نے بھی جب یہ بات کی نا تو وہ بھی ایک خوبصورت بات تھی، رسول کے منہ سے نکلنے پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جنت کے محل کی خوشخبری دی تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ بھاگتے ہوئے گئے، گلیوں میں بھاگتے بھاگتے انہیں حضرت ابو بکر ملے. تو عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں اے ابو بکر کہ جنت کے محل لینا اتنے آسان ہو گئے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کتنے آسان ہو گئے؟ کہہ رہے بہت ہی آسان ہو گئے. کہہ رہے کس طرح؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے 10 دفعہ کہہ دیا سورہ اخلاص کو، سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھ دی، اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے، مکمل محل ہے. اللہ کے جو ہے قریب ترین محل بنے گا انسان کے لیے. تو دیکھیں یہاں تو سمجھ آ رہی ہے لینا آسان ہو گیا کیونکہ رسول کی زبان بتا رہی ہے اور رسول غلط بات نہیں کر کے جاتے. لیکن اس کے علاوہ کوئی جان نہیں لے کے جا سکتی. اگر ہم سوچیں ہمارے باوجداد انتہائی بہترین عالم گزرے ہیں، پرہیزگار گزرے، اور یقیناً اگر وہ گزرے ہوئے ہوں جیسے کہ علماء گزرے، صحابہ گزرے، ان کی اولادیں گزری، انبیاء گزرے، تو کیا یہ ان کو جان ان کے کام آ جائے گی؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے نوح علیہ السلام کی جان کام آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی. حضرت ابراہیم کی جان ان کے باپ کے لیے کام آ جائے گی اس دن؟ نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہاں میں یہ کروں گا کہ ابراہیم میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا جتنی آپ سے میری محبت ہے. تو کیا کروں گا؟ وہ جو آپ کا باپ لے کے جہنم میں جانا ہے نا، لوگوں کو نہیں پتا چل رہا تو کوئی اور شکل بنا دوں گا.
چھوٹے سے بجو کی شکل بنا دوں گا. لیکن ابراہیم کو بتائیے میری رب ہے، کیونکہ ابراہیم پہلے بتا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم کو. تو ابراہیم نے کہا نا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ میرے پاؤں کی طرف جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بجو ہوگا، مجھے پتا ہوگا یہ میرے باپ ہے. وہاں تو ایک جان دوسری جان کو بچا ہی نہیں پائی، نہیں بچا سکی. ٹھیک ہے، اب کیا کہ رسوا نہیں کرنا چاہتے تھے جیسے اپنے دوستوں کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کوئی بھی جان، یہ تو جان کا بدلہ ہو گیا جان کے لیے. آج ہم کہیں کہ میرے لیے اتنی پڑھائی پیچھے سے ہو گئی، میں نے اتنی رکھ دی، میں نے اتنے لوگ ہائر کر دیے، پھر نہیں. ہاں، اس کے ایڈریس میں ایک اور چیز ہے، وہ جان جان کو بچاتی ہے. کیسے؟ اگر کوئی قیدی ہے، آپ کسی قیدی کو رہا کرواتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایسے قیدی کو جو واقعی بے گناہ تھا اور وہ بے ضرر قید ہوا کسی قیدی کو آزاد کرواتا ہے، اس کی گردن چھڑواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں اس کے ایک ایک اعضاء کے بدلے آزاد کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دیتا ہوں. یعنی اس قدر دیکھیں خوبصورت حدیث کے الفاظ. یہاں تو کوئی جان کام آ رہی ہے نا، آپ نے کسی کی جان بچائی ہے، کسی کی جان بچا لی ہے. تو آپ سے کیا فرمایا، جسے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچانے کا اجر لیا. یہ تو وہاں کام آ گئی. لیکن اگر ہم کسی جان کو اپنے بدلے میں سمجھیں یہ مجھے وہاں بچا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو انبیاء کی احادیث بھی پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں بچا پائے. متشابہات میں تو نہیں ہم بہت زیادہ جاتے، لیکن جان بچانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وجہ سے، یعنی میرے رسول ہونے کی وجہ سے اور میرا اتنا ساتھ دینے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ابو طالب کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جاتا میری وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ. پھر بھی وہاں سے نجات تو نہیں ہے نا، عذاب دیا جاتا ہے. اور کیا آپ نے فرمایا انہیں ایک ایسا جوتا پہنایا جاتا ہے کہ جیسے وہ جوتا پہنایا جاتا ہے ان کی کھوپڑی ابلتی ہوئی پھٹ جاتی ہے، پھر اس کے بعد صحیح ہو جاتی ہے، وہ آگ کا جوتا ہے. یہ سب سے کم عذاب ہے. وہاں بھی کوئی جان کام نہیں آئی. شفاعت میں کوئی شفاعت کام نہیں آتی. آج اگر ہم سوچیں گے نا کہ میں نے اتنی پڑھائی کر کے 1.25 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ اپنے لیے رکھ لی ہے، تو یہ بھول جائیں کہ وہ کام آئے گی. وہ یا کچھ کسی اور مصنون عمل میں لگا لینا تھا، وہ وقت کچھ اور کر لینا تھا. اب دیکھیں لوگ نہ سیکھیں گے نہ سکھائیں گے، پوری رات بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیا ہوگا، میں نے اتنی تسبیحات کر رہی ہوں اپنے لیے، میں نے اللہ کے پاس کیا کرنا ہے، ان کو جمع کروانا ہے. گروی ہو گئی نا، اللہ کو آزمانا ہی ہو گیا کہ جب میں مرنے لگوں اللہ مجھے یہ لوٹا دینا. اللہ تعالیٰ پہ یہ گمان کیوں باندھ لیا ہے، یہ کیوں نکالا تعالیٰ جب میں مرنے لگوں. آپ نے فرمایا جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ، اس کے آگے جنت ہے نا. پھر کیوں نہ ہوا، ہمارے بڑے بیچاروں نے بہت کچھ رکھ لیا نا. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے پڑے ہوئے کون وجہ دے کے ان کے لیے آسانیاں کر دے. علم نہ ہونے کی وجہ سے شاید انہوں نے اتنا وقت اس طرف لگا دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کوئی چیز ہماری شفاعت میں نہیں آ سکتی. ایک چیز آ سکتی ہے شفاعت میں، وہ کیا آ سکتی ہے، جو آپ کا صدقہ جاریہ بن گیا، وہ آپ کی شفاعت کی صورت میں چل رہا ہے. کسی نے نیکی کر دی آپ نے بتا دی ہے، وہ آپ کی شفاعت بن کے آپ تک واپس آ رہا ہے. قبر بند ہو گیا لیکن وہ آنے والا سلسلہ کھلا ہوا ہے. کوئی نیکی کرنی تھی، انہوں نے کہا فلاں کا یہ کام ہے، ٹھیک ہے، آپ نہ اپنا پارٹیسپیٹ کریں، آپ صرف آگے بتا دیں. آپ کی مکمل سفارش ہے. کیسے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا، اس نے مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میرے صاحب تم سب کو میں دے دوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو دینے والے ہیں، آپ سے بڑھ کر عطا کرنے والا کون ہے، آپ دینے والے ہیں. تو آپ نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر تم نے کہہ دیا آپ دے دیں تو جتنا اجر مجھے ملنا ہے اتنا ہی تمہیں ملنا ہے. کس قدر بلند اجر ہے رسول کا. لیکن وہ کہتے ہیں جتنا اجر مجھے ملے گا. سفارش کا بھی دیکھیں اجر کتنا ہے. اب سفارش میں یہی نہیں ہے آپ سے کہوں میں ہم یہ کام ہے یہ نیکی ہے چلے سب کریں، آپ نہیں کر سکتے. اب کیا ہے آپ کے لیے، آپ اس چیز کی دعا کریں گے، آپ اس چیز کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یہ کام آسان کر دے، اس بندے کے حق میں آسان کر دے، کرنے والے کے لیے آسان کر دے. ہماری دعا قبول کر اپنے غیب سے کوئی سبب بنا. تو دیکھیں یہ آپ کی سفارش چلی گئی، یہ بھی آپ کی سفارش چلی گئی. تو سفارش بھی یہاں کلیئر ہو گیا. سفارش بھی اس طرح سے کام نہیں آئے گی اگر ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی سفارش سمجھیں. آج اگر ہم ایک جگہ پہ خود کھڑے ہو جائے اور وہ لمبی رسیاں پکڑا دیں 2000 اپنے کن کو کیا کہتے ہیں ماننے والوں کو، فالوورز کو، اور ادھر رسی پکڑ لے ہمارے بزرگ کوئی پکڑ لی اس رسی کو، تو پھر کیا ہے، یہ سفارش نہیں ہے.
کہ جس کے ہاتھ میں رسی گئی ادھر سے ہمارے ہاتھ میں تھی, ہمارے بزرگ کے ہاتھ میں تھی, لہٰذا کیا ہوگا, اب یہ شفاعت ہے. نہیں, فرق ہے. یہ تو رسی سمجھ آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رسی ہے, یہ جو آپ کے ہاتھوں میں دیکھنے میں یہ کتاب ہے لیکن یہ رسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں, ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. یہ رسی تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن ہم اب اس رسی کو کیا سمجھ لیں, وہاں تک دوپٹہ پکڑ لیں, رسی پکڑ لیں, تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہے. تو یہ کلیئر اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے, کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی. پھر وہ عزت. اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات, ایک نیا گروپ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس, وہ کس چیز کی ہے, وہ حضرت ابراہیم کی ہے. حضرت ابراہیم نے شرک نہیں کیا. شرک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اب ان کی نا کچھ خوبیاں ہمیں خوبصورت بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ. اور دوسرا ابراہیم کی بات یہاں اس لیے بھی رکھی ہے, یہ لوگ کیا کہتے تھے, ہم کس ملت پر ہیں, ملت ابراہیمی. مشرک بھی یہی کہتے تھے نا, ہم تو ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بات کھول رہے ہیں, پہلے دیکھ تو لو ابراہیم تھے کیا. اگر کسی کے ماں باپ بہت شریف تھے, کسی کی ماں بہت شریف تھی, بہت بہترین تقوی والی زہد خاتون تھی, اب وہ اولاد کے سارے کام ہی اپوزٹ ہیں, ہر برائی اس کے اندر ہے, اور وہ بار بار یہی کہیں کہ ہم تو اس ماں کے بچے ہیں, ہم تو اس ماں کے, تو کیا کہا جائے گا, پہلے ان کو تو دیکھو کیا ماں ایسے کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کی ہر بات کو رد کرتے ہوئے پچھلی ساری باتیں کہ ہم ہی جنتی ہیں, ہم تو کسی سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ہماری ہی ملت کی پیروی نہ ہو. تو ان کا سوچ کا ایک یہ معیار یہاں نظر آ رہا ہے, ان کی نظر میں انہی کا دین ٹھیک ہے, کہ جو ہمارے دین میں آئے گا وہ صحیح ہے. تو اللہ کا بتا رہے ہیں, ایک تو یہ کہ سفارش کوئی نہیں, جو تم انبیاء کے اوپر اپنا گمان رکھے ہوئے ہو یہ نہیں. اگر تم سمجھتے ہو صرف بچڑے کی وجہ سے مجھے غصہ تھا اتنے دن عذاب ملے گا, تو وہ بھی نہیں. جان کی بھی بات ہو گئی کہ کوئی رسول بھی اپنی اولاد کے کام نہیں آ رہا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ ساری نافرمانیاں کر رہے ہو, اور ساتھ میں کہتے کیا ہو, ہم کس کے ماننے والے ہیں, ملت ابراہیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ملت ابراہیم ہے کیا. اللہ کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا, تمہیں میں نے آزمایا تو تم سب کیا کرتے تھے, جہاد کے لیے موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے, کھانا اوپر سے آیا موسیٰ ہم نہیں کھا سکتے. تو اللہ کہتے ہیں یہ آزمائشوں میں تو تم نے اپنا آپ چھوڑ دیا. لیکن ابراہیم کا کیا حال تھا جب آزمایا, وَإِذْ, اور جب کے لیے استعمال ہوتا ہے, تبلا, یہ کیا ہے, سخت آزمائش کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے تو بلا جو ہے نا, بلو بلا, وہ بھی آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ابتلا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سخت آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں سے. اب ابراہیم بنی اسرائیل کیونکہ ان کو اپنا جد امجد سمجھتے تھے, ان سے نسبت کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کے بعد انہیں نا نسبت یاد دلائی ہے. پہلے نسبت تو یاد کر لو, وہ تھی کیا, وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرو, اور اب دیکھو کہ ابراہیم کیا تھے. وہ یہ تھے کہ چند باتوں سے ان کو آزمایا. چند باتوں میں آتا ہے کہ قریب 33 احکامات تھے, کچھ اخلاقی تھے احکامات, ان سے ان کو آزمایا گیا تھا. 33 یہ کچھ احکامات تھے, جس کے اندر ابن عباس کہتے ہیں کہ 10 باتیں بھی شامل ہیں. جی ابراہیم علیہ السلام کو نا 33 کچھ احکامات تھے جس میں اخلاقی احکامات بھی تھے, ان سے آزمایا گیا تھا. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کون سی 10 باتیں ہیں جن سے اللہ نے آزمایا, ان کے ساتھ بھی گہرا تعلق تھا, اور وہ یہ تھی کلی کرنا ابراہیم کے لیے. پھر وہ ہم تک بھی پہنچ گئی وہ چیز, ناک میں پانی ڈالنا, کنگا کرنا. اور کنگا کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا, جیسے ہم جو ہے نا وہ بعض اوقات کہتے ہیں 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, صبح سے اب تک نہیں کیا کنگا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ پسند کس طرح کیا. آپ نے کہا جو بال رکھتا ہے وہ ان کا احترام کرے, یعنی کنگھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کنگھی کرتے تھے, روزانہ کنگھی کرنا سنت ہے. آج ہمارے سر کے اسکلپن پہ ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے. وہی بیماری پھر آگے جلد کے مسئلے مسائل کھڑے کرتی ہے کہ سر درد ہماری نہیں جاتی, بوجھ پر ہمارا نہیں جاتا. کیوں روزانہ کنگھی نہیں ہو رہی؟ کنگھی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں وہ ایک سرکل چلتا ہے, اس کی موومنٹ ہوتی ہے, اس کو طاقت چاہیے. ہم ایک ہی جگہ لیٹے رہیں گے, سوئے رہیں گے تو کیا ہوگا, بیڈ سول ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے, سن ہو گیا. یہ ضروری ہے. اس کے لیے جو اللہ نے اس کی خوراک رکھی ہے وہ کیا ہے کہ اس کو کنگھی چاہیے, اور کم از کم دن میں 2 دفعہ تو چاہیے. ہم 2 دن بعد کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ مشکل سے آج کنگھی کی ہے 2 دن بعد. یہ تو آپ وسلم کی حدیث ہے, جو بال رکھتا ہے وہ ان کا احترام کرے.
ٹھیک ہے، یعنی روز کنگھی کرے. ان کو بھی کیا تھا؟ کنگا کرنا. انہی سے ہی ہے 10 باتیں ان کے احکامات میں شامل تھیں. مونچھیں تراشنا، چھوٹی چھوٹی رکھنا، چھوٹی چھوٹی مونچھیں رکھنا. اب یہ جو ہمارے یہاں کورین سٹائلز ہیں اور بہت سٹائلز آ گئے ہیں نا کہ مونچھ ہونی چاہیے لڑکوں کی نا، یہ نہیں ہے، اسلام نے یہ پسند نہیں کیا. مونچھ کو تراشنا، مسواک کرنا، ختنہ کرنا. ابراہیم نے بہت ڈھیر عمر میں جا کے اپنے ختنہ کیے تھے. یہ آسان تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کیے ہیں. ختنہ کرنا، انڈر آرمز صاف کرنا، اپنے انڈر لیگز زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کٹوانا، پانی سے طہارت کرنا. یہ بھی ان کے احکامات میں شامل ہے. دیکھیں یہ کس قدر ضروری ہے نا یہ چیزیں. اپنے آپ کو ہمیشہ صاف رکھنا کس قدر ضروری ہے ان ساری چیزوں سے. دیکھیں کہ انسان نے اپنے جو ہیں وہ ہر لحاظ سے اپنی انڈر آرم ہے، انڈر لیگز ہیں، ان کو اپنے صاف رکھا ہوا ہے. اپنی کنگھی کر رہے ہیں، منہ کو دھو رہے ہیں، کلی آتے جاتے کر رہے ہیں، یا مسواک ہی کی ہوئی ہے. تو کیا ہی ساری چیزیں کرنے کے بعد لگتا ہے کہ اس میں بھی گندگی رہ گئی ہے؟ پھر تو وہ خوبصورت ہی لگے گا. کیوں صحابہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کے دانت کیسے تھے؟ چمکتے موتی. چمکیں گے تو پھر ضرور. جب ایک انسان 6 دفعہ 6 سے بھی زیادہ دن میں مسواک ہی کرتا رہے گا تو چمکیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑے تک چھل جاتے تھے. اور آپ نے کہا کہ اگر میں اپنی امت کی تکلیف نہ سمجھتا، جنہیں ایک دفعہ کرنے میں تکلیف ہے، میں تکلیف نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ساتھ کہتا. پھر معائشہ نے کہا، معائشہ کہتی ہے اگر تم اپنے رب کی رضا لینا چاہتے ہو نا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رضا دے دیں اور تم سے راضی ہو جائیں، تو مسواک کیا کرو. مسواک کرنا اللہ کی رضا کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے. اور ایک مکمل درخت کی آپ طاقت لے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو تو ٹوتھ پیسٹ پہ جو ابھی ریسرچ چاہیے، کس قدر وہ آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے، ہمیں کس قدر نقصان دے رہی ہے ہمیں. پہلے ہمارے لوگ آپ دیکھیں بوڑھے بھی تھے نا، مرتے ہوئے بھی، پہلے تو ایجز کافی زیادہ ہو جاتی تھی نا، تو مرتے ہوئے بھی ان کے دانت پورے ہوتے تھے اور خوبصورت ہوتے تھے، مضبوط ہوتے تھے، ہے نا. اور آپ بتائیں نا، اب ہمارا 10 سال کا بچہ بھی نکلوائے گا، اب ہماری 13-14 سال کے بچوں کی روٹ کنال بھی ہوں گی، کیونکہ جس بنے گی نا کیمیکل سے، وہ جتنی بھی اچھی ہماری ٹوتھ پیسٹ ہے اس نے کرنی ہی ہے، خرابی تو اس نے کرنی ہی کرنی ہے. تو چلے یہ پیسٹ بھی کر لیں، اس سے نہیں منع کرتے، کوئی اچھی کوالٹی کا لے لیں. مسواک کو نہ چھوڑے. آپ مکمل ایک درخت کی طاقت لے رہے ہوتے ہیں. اور پھر حدیث میں تو اس کے فائدے ہی بہت ہیں. اس کا تو ایک درس بھی بنایا ہم، تو ایک مکمل درس بن جائے، اتنے فائدے ہیں اس کے. 1 منٹ رکیے. یہ کچھ احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، ٹھیک ہے. اور یہ کون سے احکامات ہیں؟ 33. پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو آزمایا. اب آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش دیکھیں اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کوئی بڑا کام سونپنا ہے پھر اس کی آزمائش بڑی ہوتی ہے. جب کسی کو کوئی بڑا کام سونپنا ہے نا، اس کی آزمائش بھی بڑی ہوگی. اب یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری آزمائشوں کے منہ میرے لیے ہی ہے، یہ میرے لیے آزمائش ہے، چھوٹ کیوں نہیں رہی؟ ہر کوئی اپنی نارمل زندگی گزارا، میں کیوں نہیں؟ لیکن آپ سوچیں، صرف اتنا سوچ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا میرے سے کون سا بڑا کام لینا ہے؟ اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے، بہت بڑا کام. ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کا کوئی کام ہے. اس لیے کہا گیا نا کہ مومن کے لیے اس کی آزمائش بھی خیر لے آتی ہے، کیونکہ وہ صبر بھی کرتا ہے، اس پہ بھی جنت ہے، اور کوئی نہ کوئی خیر نکل کے آتی ہے. دوسرا دیکھیں آزمائش کیا کرتی ہے؟ کھرے کھوٹے کی پہچان کر دیتی ہے، انسان کا مقام واضح کر دیتی ہے. اللہ کی راہ میں، اللہ کی نظر میں اس کا مقام واضح کر دیتی ہے. پھر دیکھیں ہمیں ایک اور بات یہاں پہ پتہ چل رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دیا. جو جو چیزوں سے آزمایا ابراہیم نے وہ پوری کی. یہ تو آزمائش پہ نہیں اترے. اور ہم بھی اگر دیکھیں تو یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اور جب ساری آزمائشیں ابراہیم نے پوری کر دی، اب ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں آزمائشیں چھوٹی تو نہیں تھی. کیا کیا آزمائشیں تھیں؟ نمرود کے دربار میں حق بات کہنا بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب حق بات کہی تو اس نے کہاں گروا دیا؟ اس نے آگ میں گروا دیا. یہ چھوٹی آزمائش ہے؟ سالوں تک جلتی تھی یہ آگ، سالوں تک جلی ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ کئی سال تک یہ آگ جلی ہے. اس کو بہت جلا جلا کے بلند کیا ہے، بہت منزلیں اونچی یہ تھی آگ، حتیٰ کہ جب اس
جگہ اس علاقے کی کوئی عورت بھی بیمار ہوتی تھی نا تو وہ منت مانگتی تھی کہ میں اس آگ میں ایندھن پھینکوں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں. اتنی دیر تو جلائی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آج آگ جلائی تھی اور وہ گرا دیا. ایک انتظام تھا، اور ایسا انتظام تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی آئے گا. اب دیکھیں ہم تو بہت زیادہ آگ ہو تو کوئی قریب نہیں جاتا اس کے سیک سے، تو اتنا عرصہ جو آگ جلی ہے تو کیا یوں ہی پھینک دیا؟ 2 آدمی لے کے گئے، دھکا دے دیا. اتنی دور انہوں نے ایک منجمید بنائی، ٹھیک ہے، جیسے ہماری یہ لفٹ چیئرز ہوتی ہیں اس طرح کی بنا کے پھر پھینکا لا کے اس کے اندر. یوں تھوڑی سوچو بھی کیسی آگ ہوگی. چھوٹی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش ہے، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. پھر کیا کیا دیکھیں، بیوی اور بچے کو اللہ کے کہنے پر ایک ویران جگہ میں چھوڑ. آج صرف ایک سوسائٹی ابھی نہ بنی ہو، سوسائٹی نہ بنی ہو، سب میدان ہو، چاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈی ایچ ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں نا میں صرف ایک کمرہ ڈال کے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے میں تو جا رہا ہوں باہر، ذرا کما کے آتا ہوں 3-4 سال تک، تو یہاں بہرحال مجھے نہیں پتا کیسے تم نے کھانا ہے کیا نہیں، یہاں بیٹھ جاؤ. یہ تو پھر کمرہ ہے، وہ کیا دے کر آئے تھے، دے کر کیا آئے ہیں ابراہیم. یہ ایک سٹوری تو لگتی ہے، لیکن کبھی غور سے اپنے اوپر لا کے سوچنا تو ہم کہتے ہیں کہ یقین نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا کہ ایک ماں کو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے. ہم کسی پارک میں نہیں کسی ماں کو رات کے ٹائم بچے کے ساتھ ایک جو ہے وہ فیڈنگ بیبی کو نہیں چھوڑ کے آ سکتے، پوری رات یہاں بیٹھو، دنیا ہے نا. کیسی جگہ، یہ چھوٹی آزمائش تھی. ابراہیم نے بہت بڑی آزمائشیں جھیلی ہیں، بہت بڑی آزمائشیں. پھر اس کے بعد دیکھیں بیٹے کو ذبح کرنا، اتنی آزمائشوں کے بعد لگا کہ اب وقت اچھا پیارا آ گیا، بیٹا جوان ہو گیا، خوبصورت اس کی پرورش کر دی بیوی نے، اور آ کے اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، جب وقت اب اس کے ساتھ وقت گزار لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو میرے سامنے ذبح کرو. چھوٹی آزمائش تو اگر بیٹے ذبح ہوتے تو اللہ اکبر، وہ تو اللہ ہے نا، وہی کرنے والا، جس کا ایک ہوتا وہ دیتا، جو کہتا میرا 20 سال بعد وہی ایک ہے. میں تو کہتی ہوں بیٹا تو چھوڑے، بیٹی بھی ہوتی، اولاد کوئی بھی ہوتی ہے نا، کوئی بھی ہوتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ بیٹے کی وفا دکھا کے ہم جیسوں کے لیے مینڈا رکھوا دیا. پتا نہیں اگر یہ حکم ہوتا تو کیسا ہوتا، کیسا ہوتا. لیکن ابراہیم کی وفا دیکھیں اور آزمائش دیکھیں کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے. اور انہیں یہ تھوڑی تھا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لا دیں گے نیچے مینڈا ہی رکھ دیں گے، نہیں. یقین کیا ہے کہ بس یہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. اور یہ خواب ہمیشہ انبیاء کے لیے ہیں. ایسے حکم بھی صرف اور صرف کس کو ملتے ہیں؟ یہ عام لوگوں کو نہیں ملتے کہ آج کوئی بھی کھڑا ہو جائے. اکثر اخباروں میں آیا ہوا ہوتا تھا کہ وہ گھر سے بیوی بھاگ گئی، بچے بھاگ گئے، کیوں؟ وہ آدمی آ کے اپنا اسٹیٹ کیا دے رہا ہوتا تھا، کہہ رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے حکم ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے گلے کاٹو. اور کئیوں نے کاٹے، ہم نے اخبارات میں پڑھے بھی ہیں، کئیوں نے کاٹے بھی ہیں. کیوں کاٹے؟ ہمیں خواب میں حکم ہوا ہے. وہ شیطان ہے، جس کی مرضی شکل بنا کے آ جائے. صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بنا سکتے، کرتوت اچھے ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ورنہ وہ بھی نہیں نا. تو باقی تو کسی کی بھی شکل بنا سکتا ہے. تو اتنا حکم آنے کی عام انسان کو کبھی حکم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. یہ انبیاء کے لیے تھے، یہ حضرت ابراہیم کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا ذبح کر دو، ابراہیم نے بیٹے کی اتنی بڑی آزمائش. جی اگر تو دیکھیں، اگر جیسے انہوں خواب بھی آیا ہے تو اچھی بات ہے کہ اب آنے کا مقصد کیا ہے، جیسے اس کا ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کہ اب وہ چینج کر لیا جائے، چینج کیا جائے نا. تو یہ چینجنگ ہی سب سے بڑی چیز ہے. اب میرے ہسبینڈ ہے، وہ مجھے اکثر ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا کہ مطلب وہی کعبے کا سما ہے اور سب کچھ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھی اچھی پارٹیز ہیں، یعنی اچھے اچھے لوگ ہیں گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، اور واقعی وہ لوگ کوئی عام لوگ بھی نہیں ہیں. لیکن جنہوں نے دوسری طرف منہ کیا ہوا ہے وہ سب مجھے کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سما بھی ادھر کا ہے. کہتے ہیں لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے کچھ گرد سے مجھے کچھ نظر نہیں آتا. تو میں ان سے کہتی ہوں یہی تو وہ گرد ہے جو ہماری ہٹیں گی، ہماری ہٹیں گی تو ہم پہنچیں گے نا. دل پہ ہم بدعات کی، دنیا کی محبتیں گردے لے کے، اور ہم کہیں ہمیں تو شفاعت چاہیے. سود کھا رہے ہوں بیٹھے لوگ، قطع رحمیاں کر کے بیٹھے ہوں، قتل بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں شفاعت چاہیے، ہمیں شفاعت چاہیے. وہ کام کرنے پڑیں گے. شفاعت تو کیا، پھر تو اللہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ملتا. جیسے آپ سب نے فرمایا کہ ایک شخص آیا، اس نے کعبے کو پکڑا، کیسے چیخ چیخ کے دعائیں کر رہا ہے. صحابہ نے کہا یہ اس کو تو ساری قبول ہے. اس نے کہا ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. حرام سے آیا نا، حرام سے جسم پلا تھا، بڑا ہوا تھا، حرام کا ہی کپڑا ہے، حرام کا ہی کھانا ہے، حرام سے ہی سفر ہوا. تو وہ کیا ہوا؟ لیکن وہ کام نہیں آئی چیز.
تو یہ چیزیں ایک دفعہ خاتون نے ایسے کہا کہ میں اکثر دیکھتی ہوں دور جب قریب جاتی ہوں تو پھر کچھ نہیں ہوتا لیکن شور بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور وہ سما یہی ہوتا ہے کہ ہم سے تو پھر کیا کروں. میں ان سے کہتی تھی پھر ایسا کریں کچھ قریب ہو جائے, جائیں پھر اس دھندلے پن کو ختم کریں, ہے نا, قریب ہو جائیں. تو اگر ایسا کچھ ہو تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کبھی بھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا, اور اس میں گارنٹی ہو کہ وہ ہو کہ ہاں میں ہی ہوں. ورنہ یہ نہیں کہ میں نے رات خواب دیکھا اتنے پیارے بزرگ تھے, اتنے وائٹ تھے, اتنے پیارے تھے, تو وہ تو کوئی بھی بزرگ بن کے آ جائے گا, اچھے سے اچھا بزرگ. لوگ کہتے ہیں ہم نے علی جبیری کی خود بیعت کی, ہے نا, ہم نے فلاں کی بھی بیعت کی خواب میں, اس کو بھی دیکھا, تو وہ تو کسی کی بھی شکل بنا کے آ سکتا ہے, کسی کی بھی. کیونکہ امام شافعی بڑی پیاری بات کرتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں آج اگر کوئی تمہیں ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے نا تو تم کو یہی ولی ہے, یہی صحیح دین پہ کوئی بہترین اللہ کی مدد والا ہے, تو سمجھنا یہی شیطان ہے. نہ کسی نبی نے ایسا کر کے دکھایا, اگر اللہ نے چاہا تو. اور اگر اڑ کے دکھا رہا ہے تو پرندے بھی اڑتے ہیں, پھر تیر کے دکھا رہا ہے تو مچھلیاں ہم سے اچھا تیر لیتی ہیں, لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ جواز اور معاملات, یہ حجتیں ان کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے واضح کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کوئی حجت نہ بنی اسرائیل کے لیے رہے اور نہ ہمارے لیے رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں دی, ان میں یہی ساری آزمائشیں ہیں. پھر دیکھیں کہ ابراہیم تمام آزمائشوں میں پورے کس طرح اترے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا میں نے آزمایا, ابراہیم پورے اترے. کیسے اترے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم نے کیا کیا؟ وفا کا حق ادا کر دیا. تو پھر بنی اسرائیل نے کیا حق ادا کیا؟ ہم نے کیا حق ادا کیا؟ اگر ہم کہیں کہ ہم تو ملت جد کے ہیں, ہم تو ملت ابراہیم کے ہیں, آج اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہر بات کا جواب دے رہے ہیں اور ہماری بھی ہر بات کا جواب دے رہے ہیں. اگر آج ہم جو ہیں وہ سنت ابراہیم کریں, قربانی تو ہم کریں, لیکن قربانی کا پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. تو پھر ملت دیکھیں آپ کس کی ملت پہ ہیں, ہے نا. اس طرح اللہ انہیں بھی سمجھا رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہمارا بکرا ہمارے فریج کو اندر سے کنڈی لگا لے, وہ نہیں, ایسے تو نہیں نا. ملت ابراہیمی کیا ہے, پہلے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں کیا کیا. اس کا بکرا میری باڑ کھا گیا تو اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا, تمہارا بکرا اس طرف نہ آئے. گھر پہ بکرا پورا آتا نہیں, اس کو 2 دن پہلے لانا ہے, 10 دن پہلے نہیں, میرے سے نہیں یہ سمیل, میرے سے نہیں یہ گند سمیٹا جاتا. اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں اس کی تو مینگن, اس کا تو بول بلاز بھی قیامت والے دن ہمارے نامہ مال میں رکھا جانا ہے, وہ بھی رکھا جائے گا, ہے نا. کیا اس کا کام کرنا, اس کو لے کر آنا, اس کو پانی پلانا, اس کو دھونا, سب یہ کیا ہے؟ وہ تو اجر بڑھا رہا ہے. ہم 1 دن کا اجر لیتے ہیں, چاند رات کو لائیں گے بس, کس مالنا نہ پڑے. وہ جو اس سے پہلے کا اجر تھا جذبات نہیں ہے. وہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں اللہ ذی وفا, اس نے حق نبھایا ہے. پہلے لوگ دیکھیں ہمارے گھروں پہ, ہمارے جو گھروں کے جانور ہوتے تھے پیدا ہوئے وہیں سے کر دیا, اور پہلے لوگ اتنے لا کے پالتے تھے, پھر پتا چلتا ان کی پوری فیملیاں رو رہی ہیں اندر کھڑی, وہ کھا بھی نہیں رہی, کہ ہمارا دل بھی نہیں کر رہا کھانے کو. کیوں؟ ان سے محبت کی, ان کی خدمت کی, حق نبھایا اس قربانی کا. کیونکہ قربانی وہی ہے جو آپ کے دل کو پہلے لگے گی, وہ چیز دینی ہے نا جو ذرا پیاری ہے نا. ہم آگے پڑھیں گے لن تنالوا الحق بلا, تم نیکیوں کو پہنچ نہیں سکتے اس وقت جب تک وہ نیکیاں جو تمہیں کھبی ہوئی ہیں, پہلے تو وہ جب چیز کھب جاتی ہے نا, محبت ہو جاتی ہے, تب اللہ کی راہ میں دینا. پھر لگتا ہے ابراہیم نے کیسے حق نبھایا ہوگا, ابراہیم کا تو بہت ہی بڑا ایمان ہے. اللہ یہاں یہی بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس نے میرے ساتھ وفا کی تو میں نے کیا کہا, قال انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم تم نے اتنی پیاری وفا کی میرے ساتھ, اتنی محبت کی, میں تمہیں عزت میں کیا دوں گا. ہر آزمائش کے بعد دیکھیں اللہ کوئی کام سونپتے ہیں. اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہیں امامت دوں گا لوگوں کی, پوری امت تمہارے نام سے, تمہارے دین سے چلے گی. آج بھی آپ کی کوئی نماز مکمل نہیں ہے جب تک آپ ابراہیم پر سلام نہیں پھیر لیتے, ابراہیم تک سلامتی نہیں دے لیتے. اتنی سلامتیاں لے رہے ہیں ابراہیم قیامت تک. آپ سے سمجھ آ رہی ہے؟ اور بھی تو تھے صحابہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیکھیں اتنی آزمائشوں کے بعد وفا کا ایک پیارا سا مقام دیا. پھر انسان پیارا سا مقام دیتا ہے نا کسی کو, آئے یہ چیئر آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیت المعمور, بیت المعمور پہ ابراہیم. ہمارے اسی کعبے کی سیٹ میں ایک اوپر کعبہ ہے, اس کا نام ہے بیت المعمور. اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. آپ سے فرمایا اتنا فرشتہ طواف کرتا ہے, اتنا کہ روزانہ 70,000 صبح کرتا ہے. اب جو 70,000 صبح کرتا ہے نا, اب یہ انتظار کرے گا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی, اتنا انتظار کرے گا. اب ابراہیم وہاں ہے, اسی کعبے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. نیچے بنایا نا, نیچے بنیاد دی, اللہ نے اٹھا کے ویسی خوبصورت جگہ پہ اوپر بٹھا دیا. جیسا کام آپ یہاں کریں گے نا,
اللہ ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ وہاں کرے گا. دین کے معاملے میں خاص طور پہ آپ جس قدر خالص ہو کے یہاں دین کے لیے کچھ کریں گے نا، اللہ نے اتنا ہی خالص معاملہ آپ کے ساتھ وہاں کرنا. یہ دنیا ہے، یاد رکھیے گا، یہاں ہمیں وہ بات اور وہ چیز نہیں ملے گی پراپر، ہمیں اس کا بدل مکمل نہیں ملے گا. کسی بھی نیکی کا، کسی بھی دین کے کام کا، اللہ کی راہ میں ہمیں اگر وہ پورا یہاں حق نہیں ملا تو یاد رکھیے گا وہاں ملے گا، وہاں ملے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں کسی اپنے ٹیچر کو کیا کریں، پے دے لیں، جتنی بھی دے لیں آپ بتائیں، وہ تو یہاں دنیاوی پے ہے، جو وہاں اجر ہے، وہاں کا اجر بھی تو دیکھیں، تو وہاں کس قدر بلند ہے یہاں کے حساب سے، وہاں اور بلند ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ میں نے پھر اسے کہا میں تمہیں امامت دوں گا. آپ کو عظیم اجر ملا، اور وہ کیسے ملا؟ آپ کی تعریف کے سلسلے میں. آج بھی ابراہیم کی تعریف ہے، آج بھی ہمیں انتظار ہوتا ہے کیا؟ بس 10 ذی الحج آ جائے، رونق دیکھیے دنیا کی، مزے دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر رونق دیکھیے، تکبیرات دیکھیں، تکبیرات چل جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ مومنوں کا ملک ہے، یہ مومنوں کی زندگی ہے. اور اگلے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر جب چھری پھیرتے ہیں تو اتنا دل خوش ہوتا ہے، آج ابراہیم کی سنت پوری ہوگی. ابراہیم تو آج بھی یاد ہے، اللہ نے ابراہیم کی تعریف صلوات السلام کی دیکھیں کتنی پیاری قیامت تک رکھ دی. آج جب کوئی دین کے لیے اپنا آپ گوا دے، اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے امام بناتے ہیں. دیکھیں پھر اس کا نام تو رہ جاتا ہے نا، نام پھر اس کا رہ جاتا ہے، دنیا بھی اس کو یاد کرتی رہتی ہے، اس کی تعلیمات کی صورت میں، چاہے اس کے اخلاق کی صورت میں. تو یہاں پر دیکھیں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی جو فضیلت اور درجات ملے، اس کا فیصلہ کب کیا گیا ہے؟ آزمائشوں کے بعد. یہ ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ نے کس وقت کیا؟ آزمائشوں کے بعد کیا ہے. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں امام بنا دوں گا. آیت یہاں پر پوری ہو رہی ہے، لا ینال عہد الظالمین. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا عہد کس تک نہیں جائے گا؟ جی اس سے پہلے اوپر ایک رہ گئی ہماری، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. اب دیکھیں فوراً ابراہیم صلوات السلام نے بلند مقام جب اللہ نے ان کو دیا تو انہوں نے ساتھ ہی کس چیز کی درخواست کر دی؟ اپنی اولاد کی. اپنی اولاد کے لیے آپ زندگی میں جب بھی کوئی نعمت پائیں، جب بھی، تو آپ فوری کیا کریں؟ آپ وہی اولاد کے لیے مانگیں. کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ جب آپ نے آنا ہوتا آپ وضو کرتے ہیں، آپ اپنے قرآن کو پکڑتے ہیں؟ یہی تو نعمت ہے نا، ایمان کا آ جانا، قرآن کا ہاتھ میں آ جانا، اس کو سمجھ لینا. یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو آنے سے پہلے گھر میں جو آپ وضو کرتے ہیں، تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ کے آپ کہا کریں نا اللہ تعالیٰ یہ میری اولاد کے لیے بھی، میں یہ سنت بھی پوری کر رہی ہوں ابراہیم کی، اب یہ میری اولاد کے لیے، جیسے اب تو نے میرے ہاتھ میں دیا، تو نے مجھے فرصت دی، تو نے مجھے ادھر مائل کر دیا، اپنے دین کے لیے مائل کر دیا. میرے نکلنے پر تو نے جنت کا راستہ آسان کیا، میرے نکلنے پر پوری دنیا کی مخلوق میرے حق میں دعائیں کرنا شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ میری اولاد کے لیے بھی. اور یقین جانے اولاد کے ساتھ پھر کیا ہے نا، جنت میں جانے کا اور ہی مزہ ہے، اور ہی مزہ ہے. یہاں لوگوں نے اللہ کے گھر جانا ہوتا ہے تو پیچھے اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ذہن نا مطمئن نہیں ہوتا، پیچھے پہ ہوتا ہے، فون کر، بچے ادھر ہے، چاہے وہ خالہ ماموں جتنا بھی کوئی خیال کرنے والا ہے، پھر بھی آپ کیا ہوتے ہیں؟ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتے، دھیان ہے پیچھے. اسی کا ارینج کر کے جانا ہے، جانے سے پہلے مہینہ سوچنا ہے بچے کس کے پاس چھوڑنے ہیں. تو بتائیں نا جنت میں کہ جہاں موت نہیں ہے، اس کے بعد جہاں رہنا ہے وہیں رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہم ان کی دنیا میں جدائی نہیں برداشت کر سکتے، اللہ وہاں کیسے کریں گے؟ تو یہ تو ہم نہیں جانتے. ہمیں بس اتنا پتا کہ تیری شان کے لائق ہے کہ نہ تو حساب کرے گا اور نہ ہی تو کسی کو دکھ دیتا. تو ہمیں تو ہماری اولادوں کے ساتھ جنت میں بھیج دینا اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ ہی جائیں. دیکھیں وہ کتنا خوبصورت وقت ہو. آج آپ کہیں جائیں اپنے بچوں کے ساتھ کسی سائٹ پہ گھومنے جائیں، سمندر پہ جائیں، کسی خوبصورت پہاڑ پہ جائیں، آپ ان کو دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ جگہ دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، آپ ان کے چہروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کے دانت دیکھ کر مسکرانے پر، وہ آپ کے یہ دیکھو کیسی خوشبو آ رہی ہے، سب مل کے ناک بنا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک ماحول بن گیا. اور ہم کیوں مطمئن ہیں، ہمیں کیوں سب اچھا لگ رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اولاد ساتھ ہے. آج مائیں چلی جائے نا باہر کھانے کے لیے، ہے نا، کہ ہم جاتے ہیں دونوں میاں بیوی سے ہٹ کے بھی کوئی انجوائے کرتے ہیں، وہ جوش میں چلی جائیں گی، پھر بھی ان کے دل میں کیا ہوگا؟ گھر ہی چلتے ہیں، ان کے لیے لے جاتے ہیں، ہے نا. اب وہ بات نہیں ہے.
تو یہ چیز ہے کہ اولاد کے لیے مانگیں. آپ جب کچھ کرتے ہیں نا اولاد کے لیے مانگا کریں, زیادہ سے زیادہ اولاد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ابراہیم آپ کی اولاد کے لیے دوں گا میں. یہ فطرتی جذبہ ہے جس کے لیے نا حضرت ابراہیم نے سوال کر دیا. تو جب حضرت ابراہیم نے کر دیا تو پھر ہمارے لیے کرنا مشکل نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں, ہمیشہ ہر بات میں دعا کریں. اور یہ دعائیں ہیں جب آپ بیٹیوں کے لیے کیا کریں تو آپ کہا کریں اللہم اہدیہا. جب بیٹوں کے لیے کریں اللہم اہدہو, اللہم اہدہا, پھر الف نہ لگائیں. اسی طرح پھر کیا کہ انبیاء نے دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کر اللہم آتیتہو, اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر بالماء واللحم, اللہ ان کو گوشت اور پانی کی برکت دے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی وادی دے جہاں رزق ہو, ایسی وادی دے جہاں برکت ہو. وَأَطِلْهُ حَيَاتَهُ, اللہ ان کی عمروں کو بڑھا دے. وَغَفَرْتَهُ, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. اللہم تأویل القرآن, اللہ ان کو تعویل قرآن سکھا دے, ان کے مفسر قرآن بنا دے. تحویل الحدیث, ان کو حدیث کی تعویل کرنے والا بنا دے. اب ایسی ایسی دعائیں جو کہ موجود ہیں دعا کیجیے کے اندر بھی, آپ اس کو پڑھیں اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں. اس کے علاوہ جتنی کرنی ہے اردو میں بھی, بالکل اردو میں تو زیادہ ایزی ہے. مانگے ان کی جتنی دنیا کی بھلائیاں مانگی جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب پیارا سا کام لیا ابراہیم سے اللہ نے, ابراہیم خوش ہوئے تو ساتھ اپنی اولاد کو نہیں بھولے, تھوڑی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں دوں گا, سلسلہ جاری رکھوں گا اصلاح کا. قال لا ینال عہد الظالمین, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام کس کو نہیں دیں گے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالم دین میں امامت کے مقام پر نہیں پہنچیں گے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بزرگ, ہمارے پچھلے بڑے, ہمارا نسب بہترین گزرا ہے اور آگے ظالم ہے معاملہ اور وہ پھر اس مقام پہ پہنچ جائے. نہیں پہنچے گا, نہیں پہنچ سکتا کبھی بھی نہیں, جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے نہیں پہنچیں گے. اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں جب ابراہیم نے یہ دعا کی, اللہ نے کہا کہ میں ضرور دوں گا, امامت کا وعدہ تمہارے لیے, بس ظالموں کے لیے نہیں ہے. تو ہمیں یہاں پہ دیکھیں ظالم کون ہوتا ہے اصل میں, جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کے لیے. ظالم کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدوں سے نکلنے والا, شرک کرنے والا, کہ اللہ کی طرف سے آنے والی گواہیوں کو چھپانے والا, اللہ کے گھروں میں اس کے نام کو لینے سے روکنے والا. ہم ظالم کی کچھ چیزیں پڑھ کے ہیں پیچھے, ہے نا, اس میں شرک بھی, شرک کرنے والا ظالم ہے, اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والا ظالم ہے, اللہ کی گواہی کو چھپانے والا ظالم ہے, اللہ کے نازل کردہ قانون کی ٹھیک ہے روکنے والا, اس کے مخالف فیصلے نہ کرنے والا, مخالف چلنے والا ظالم ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ظالم ہے, ان پر تو نہیں پھر جائے گی امامت میری. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جگہ بناؤ, میرا گھر بناؤ, اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بنائی, لوٹ کر آنے کی. دیکھیں یہ لوٹ کر آنے سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں زیارت خانہ کعبہ ہر وقت کروٹیں لیتی رہتی, جو آگے ہیں ان کے لیے بھی, جو نہیں گئے ان کے لیے بھی. دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا مجھ سے کہ آپ جانا چاہتے ہیں وہ کہے گا نہیں دے دیں گے, ہے نا, کوئی ہو نہیں سکتا میرے خیال سے, اگر ہو تو کیوں ہو, لیکن کوئی ہو نہیں سکتا. ورنہ بہت سے ایسے بھی دیکھیں پیسے والے جن کو رغبت نہیں ہے, دیکھتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہوتے چلے جاؤ چلے جاؤ, ہو تو رغبت ہی نہیں. لیکن جس کے پاس ہے وہ نہ جائے, ہاں جو مرضی, ہاں حضرت علی نے کہا تھا نا اللہ کو پرواہ نہیں ہے پھر دین کی. تو یہاں جو بات ہے نا مسابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو, کہ اب لوٹنے میں انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں اصل کی طرف لوٹتا ہے انسان, لوٹتا ہے نہیں لوٹتا, اپنی اصل کی طرف تو لوٹتا ہے نا. اب ایک مشہور سی بات ہے نا کہ بچی جتنی بھی ماڈرن ہے, ماں سے زیادہ پڑھ چکی ہے, چاہے ماں ان پڑھ چکی, کچھ بھی, زندگی کے 10 سال گزرنے کی دیر ہے, وہ سیم اپنی ماں کے اس پہ آ جائے گی, آ جائے گی اپنے رکھ رکھاؤ میں, اپنے بیٹھنے میں, اپنے پکانے میں, اس پر آ جاتی. اصل کو لوٹتا ہے انسان. اب یہ اصل ہے, ہمارا مرکز کیا ہے؟ کعبہ اصل ہے. لوگ لوٹتے ہیں اس کی طرف, اور کیسے لوٹتے ہیں؟ ابن عباس کی زبان سے ہم اگر دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہر انسان کا دل ہر وقت کروٹے لیتا ہے کہ میں پہنچوں, میں جاؤں. تو لوٹنے کی جگہ بنا دی, زائرین کے لیے دیکھنے میں گھر بنا دیا, شوق پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے شوق اس لیے بھی پیدا کیا, ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی ایک نام پر جو سورت ہے, سورت ابراہیم, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا آتا ہے؟ اس میں ہے کہ
کہ اے میرے رب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ربنا انی سکنت من ذریتی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس آبادی میں چھوڑ دیا، وہاں تو کوئی کھیتی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اور کیا کہ ایسا کر، اب یہاں پہ کچھ انتظام کر دے اللہ تعالیٰ، لوگ کیا کریں، ادھر نماز قائم کریں، ٹھیک ہے، سو کچھ لوگوں کے دل اسی طرف مائل کر دے اور اس میں پھل بھی دے دے، رزق بھی دے دے. اب ہم اس آیت میں دیکھیں گے، آپ اگر غور کریں تو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم نے جو دعا کی ہے وہ دعا کیا ہے. اس میں بتانے کا مقصد تھا، جیسے آپ سے نے کہا نا یہ حرمت والا ہے. اب یہ دیکھیں پورے مکہ میں اس قدر سکون ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں کاٹ سکتا، کہ وہاں کوئی شکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اعلان کر کے مالک تک چیز پہنچانی ہو وہ بھی وہاں بھی اجازت نہیں ہے باہر. اگر کوئی شخص کی گری ہوئی چیز پڑی ہے تو وہ اٹھا بھی نہیں سکتے. یہ اور بات ہے کہ جوتیاں جو ہیں اٹھائی لی جاتی ہیں، چیزیں ہاں اٹھا لیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ثواب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح حضرت ابراہیم نے اس کو حرم کہا ہے، میں مدینہ کو اپنا حرم کہتا ہوں. اب یہ دونوں حرمین ہیں حرم کے لیے، ٹھیک ہے، جب کہا جاتا ہے تو وَاتَّخَذَ مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب کیا ہوا، اب اس سے مراد ہے کہ مقام ابراہیم کو صلاۃ کی جگہ قرار دے دی گئی. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. اب ہم کسی مزار کو جا کے بنا لیں تو وہ اللہ نے تو نہیں دی، وہ قرآن تو نہیں کہہ رہا، وہ حدیث تو نہیں نا کہہ رہی. آپ سے منع فرمایا نا قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے، قبروں پہ نماز پڑھنا منع ہے. صرف کس صورت میں، وہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ کی صورت میں، اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے. ورنہ اس کے علاوہ تو آپ سے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتا ہے، کوئی کسی کی قبر کے اوپر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے احادیث میں بہت ہی بڑا عذاب کی وعید ہے، اس قدر اس نے غلط کیا. لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھو. اچھا یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم پتھر ہے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے آئیں، پچھلی بات کو سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اس دین کے لیے جو خدمت ہے نا اس کو ضائع نہیں کیا. وہ کرین کا کام دیا اس نے، اس پتھر نے، اور اللہ کے حکم سے. جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے کام کرتا ہے، جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ اس کے کام کرے گا. ابراہیم نے اللہ کا گھر بنانا تھا، گھر بنایا، اللہ نے پتھر، کوئی پتھر ہوگا ابراہیم نے آگے کر لیا، اس پہ چڑھیں گے اوپر. لیکن اس نے کام کیا دیا، کبھی وہ اپنی ہائٹ بڑھا لیتا، کبھی وہ اپنی ہائٹ نیچے کر لیتا. وہ تو پتھر ہے، وہ گیلی مٹی تو نہیں تھی نا. تو دیکھیں اس کے فٹ پرنٹ اوپر ہی ہیں ابراہیم کی، گیلی مٹی تو نہیں تھی. پتھر پہ آپ کھڑے رہے 10 سال کھڑے رہے، وہ آپ کے نشان تو نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو خالص میرے بندے ہیں نا، جو مجھ سے وفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے نشان باقی رہنے دیتا ہوں. اور کس طرح رہنے دیتا ہوں؟ ایمان کی صورت میں، اس کی تعریف کی صورت میں. آج بھی غور سے جا کے کبھی دیکھیں نا، نیٹ پہ نکال کے دیکھ لیں، آپ یقین جانے ایک عجیب سا سرور ہوتا ہے. ابراہیم کے پاؤں تھے اور اللہ نے روک لیے، مٹی پر بھی نہیں، پتھر پر. کتنے پیارے فٹ پرنٹ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے، ورنہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا. پتھر تو پتھر ہے. لیکن جس وقت بنی اسرائیل نے الزام لگایا حضرت موسیٰ پر کہ یہ نہ ہمارے ساتھ، لوگ جب نہا رہے ہوتے ہیں نہروں میں یہ بھی نہیں نہاتے، تو یہ بہت شرم کرتے ہیں، الگ ہی نہائیں گے، چادر کبھی اتر نہیں دیں گے. تو انہوں نے ایک الزام لگا دیا جو کہ مشہور ہو گیا ان کے شہر کے اندر، کہ ان کے نا جسم میں عیب ہے، ان کی کچھ نہ کچھ اعضاء ایسے ہیں جو کہ بہت بڑے میں اور خراب ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہوئی. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے گئے، اپنے کپڑے پتھر پر رکھ دیے. اب اس پتھر کو دیکھیں، یہ پتھر اللہ کے حکم سے بھاگا، کپڑے لیے اور بھاگا. بھاگا بھی کہاں؟ بازار میں. بازار میں رش ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں. یہ بھاگا ہے. اور آپ نے فرمایا باقاعدہ حضرت موسیٰ پیچھے بھاگے ہیں، اس کے کوئی چیز باندھ لی ہوگی یا نہیں، بھاگے ہیں اور چھڑی لے کے بھاگے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بہت دور تک بھاگے ہیں اور یہ بھاگتا رہا. کتنا خوبصورت سین ہوگا، کتنا پیارا سین ہے. کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس طرح عزت رکھتے اپنے بندوں کی، دکھایا بھی اور معجزہ بھی بنا دیا. اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس کو روکا، وہ رکا، حضرت موسیٰ نے اس کو چھڑیاں ماری 6. ابو ہریرہ رضی اللہ اپنی زندگی میں لوگوں کو وہ 6 نشان دکھاتے تھے، اور یہ پتھر ابھی بھی ہے. مجھے بتا رہا تھا جارڈن کی سائڈ پر ابھی بھی یہ پتھر پڑا ہو، اس پہ نشان ہے، 6 چھڑیاں، ٹھیک ہے، اس پر بھی نشان ہے. اور جس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے تھے نا، وہ بھی ابھی بھی ہے.
حالانکہ یہ تو پتھر ہے، مٹی تو نہیں، کلے تو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں محفوظ کیا؟ اللہ کو محبت تھی کہ کوئی میرے لیے اتنا خالص ہے، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے اتنے پیارے، نماز تو وہ اللہ کے لیے، نماز وہ اللہ کے لیے، لیکن ابراہیم کی یہاں بھی تعریف کروا دی، قیامت تک تعریف کروا دی، قدموں کے نشان رکھ لیے اس شیشے کے اندر، اللہ نے بند کروا دیے۔ پھر جائے نماز بنانے سے مراد طواف کی 2 رکعت ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ ادھر جا کے اپنی ہر نماز پڑھ لیں، آپ اپنی کوئی بھی حاجت کی نماز پڑھ لیں، نہیں، جسٹ کیا کرنا ہے؟ طواف، اور طواف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور یہ اسی کی سنت پوری کرتے ہیں، لیکن ابراہیم کے پاس آ کے۔ آج آپ کسی بھی مزار پہ جا کے نماز پڑھ کے اپنی حاجت نہیں پوری کروا سکتے، وہ غلط ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا قبروں میں مزار بنانا ہی منع ہے، پھر شرک بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا، بہت ہی اچھا ہوتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ابراہیم بنا دیا اس کو۔ وَأَيْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اسماعیل اور ابراہیم دونوں کو تاکید کی، کیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے صاف کر دیں۔ اب ہمیں اس آیت سے ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ صبر کرنا تکلیف اٹھاتا ہے، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو جب تکلیف اٹھاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کیا ملتی ہے؟ عزت۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم سے اور اسماعیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا گھر بناؤ۔ اللہ خود بنا لیتے، فرشتوں سے بنوا لیتے، ہے نا۔ سب سے پہلے یہ گھر بنایا تھا حضرت آدم نے، پھر جب طوفان نوح آیا تھا، ٹھیک ہے، پھر یہ ختم ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ فرشتوں نے آ کے انہیں بتایا تھا یہ بنیادیں تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل سے اور ابراہیم سے یہ اپنا گھر بنوایا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ قدردان ہے، جب کوئی خاص ہو کر کام کرتا ہے نا، خالص ہو کر، اللہ اس کے کام کو بھی خاص کر دیتا ہے۔ اب بھلائی کے کام میں چاہے انسان کم بھلائی کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے، اللہ اس کی قدر کر دیتے ہیں، اللہ نے قدر کی یہاں پر۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ میرے گھر کو کیا کرو؟ پاک رکھو، کیا پتہ چلا ہے؟ ظاہری صفائی بھی پتہ چل رہی ہے، اور دوسری صفائی بھی کون سی؟ شرک سے، نفاق سے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا حصی اور مانوی، ہے نا۔ حصی کون سی ہے؟ جو مسجد میں گندگی گندگی، اور مانوی اس کو شرک سے، ظلم سے، گندگی سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دیکھیں پیاری چیز کو قربان کرنا باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ رہ نہیں دیا ان دونوں کے واسطے سے۔ تو پیروی سے، پیر ہے وہاں پہ اللہ نے محفوظ کیے ہیں، پیروی کس سے لفظ نکلے؟ پیروں سے۔ تو جب ابراہیم نے پیروی کی اپنے رب کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے پیروں کو محفوظ کر لیا۔ اور آج بھی جو مشقت اٹھاتا ہے اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ کبھی بھی نہ سوچیں کہ اب میں اکیلی، میں بہت پہلے سوچا کرتی تھی نا، جیسے کہ اچھا فلاں کام بھی مجھے کرنا ہے، فلاں بھی مجھے کرنا ہے، لوگ خود سے نہیں سوچتے، خود سے نہیں دیکھتے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی۔ اب خوشی ہوتی ہے، اب وہ دل سے نکال دی وہ بات، کیوں نکال دی؟ اب خوشی ہوتی ہے۔ میں چیئرز لگاؤں گی اپنے گھر، 25 چیئرز لگاؤں گی، کیا اس پہ بیٹھ کے پڑھنے والا کو اجر مجھے نہیں ملے گا؟ وہ مجھے اکیلی کو ہی ملے گا، تو پھر میں اکیلی ہی لوں گی، میں نہیں دوں گی اب کسی کو، ہے نا۔ میں نے جو وہاں پہ 10 جانے نماز بچھانے، کس کی نماز کس قدر بہترین ہو، اگر میں اسی دن مر گئی، میرے پیچھے سے پڑھنے والی نماز، اس کی پوری نماز مجھے مل گئی، ملا مجھے۔ کوئی بھی ارینجمنٹ کیا ہے کسی کے لیے، اپنے لیے، تو دیکھیں جو جتنا خالص ہو کے کرے گا، چاہے وہ کم ہے چاہے وہ زیادہ ہے، وہ اس کے لیے ہے، اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ پھر اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے اس سائد سے، اولاد کے لیے وہی سوچا جو دین میں سنجیدہ تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے دین میں سنجیدہ تھے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا سوچا؟ سنجیدگی سوچی، دعاؤں میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعائی کی اولاد کے لیے آج؟ کیا کریں، کیا کریں، ان کو سامنے بٹھا کے دعائیں کیا کریں، انہیں کوئی عقل آئے گی، انہیں پتا چلے گا دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ ہماری ایک ٹیچر کہا کرتی تھی سامنے بٹھا کے کیا کرو، تو میں تو اپنی پھر کیا کرتی ہوں، بچوں کو سامنے بٹھا لیتی ہوں، سامنے بٹھا کے میں کہتی ہوں چلو مجھے لاؤ، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، تھکتی ہے، چلو میرے سامنے بیٹھو، آپ آمین کہو، میں آپ کو دعا دیتی ہوں، آپ آمین کہو، پھر میں دعائیں دیتی۔ کیوں؟ ان کو اپنی اولادوں کو دعائیں دینا آئیں گی، ان کو بھی دعائیں دینا آئیں گی، ورنہ کیا یہ کہاں سے دیں گے دعائیں؟ ان کی نظر میں یہی دعا ہوگی جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت ہوا تو تھینک یو سو مچ۔ ان کو دعائیں تو دینا آئے، یہ بھی ہونا چاہیے نا۔ میری چھوٹی بیٹی کبھی کبھی کہتی ہے سب بس کریں نا، تھک گئے ہیں ہم، اب ہم تھک گئے ہیں، آپ کی دعائیں بہت لمبی ہوگی۔ وہ کہتی ہے بیٹے آپ کو دینی آئیں گی، کیونکہ ابراہیم نے اتنی دعائیں دی ہیں اپنی اولاد کو، اتنی دعائیں دی ہیں۔
ہماری اتنی کم ہے ذہنیت کہ ہم بہت تھوڑی چند دعائیں مانگتے ہیں دنیاوی. تو یہاں ابراہیم دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں, اتنی وسعت دی اپنے ذہن کو ابراہیم نے کہ اپنی اولاد کیا نسلوں تک بھی دعائیں کری اور ان کو دین میں شامل کیا. دیکھیں ہم نے جو بھی دین کا کام کرنا ہے نا, اپنی اولاد کو ضرور شامل کریں, چاہے ان کے ہاتھ سے وہ چیز نکلوائیں, چاہے ان سے مشورہ کریں, چاہے ان سے ان کی ایج ان کے مطابق, چاہے ان سے 10 روپے لیں, چاہے ان سے 100 روپیہ لیں, ان کو شامل رکھیں اور ان کو اس کے بعد بتائیں کہ یہ میں نے اس لیے کیا, اس کا بدل یہ ہے, ان کو شامل کریں. ورنہ ایسا ہی ہم کہیں گے کہ میرے بچے کا دل نا میرے جیسا نہیں ہے نا. اور کسی ٹائم ہم خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارے منہ کے ہوتے ہیں, میں تو ایسی نہیں, میرا دل تو ایسا نہیں, اس کا دل کس پہ چلا گیا, فلاں کا کیوں ہو گیا ایسے. تو ہم نے شاید انہیں کہیں شامل نہیں کیا. آپ انہیں شامل کریں, ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہترین بن جائیں, بہترین بن جائیں. جیسے ابراہیم کی اولادیں بنی آگے, اسماعیل بھی بنے, باپ نے کہا میں نے ذبح کرنا, انہوں نے کہا حکم کی تعمیل کریں, ان سے بھی بہترین تربیت میں. تو ایک تو یہ بات پتا چلی کہ ہمیں اپنے اولاد کو دین کے کاموں میں شامل کرنا پڑے گا. اکیلے میں کی ہے نا, عورت تربیت کرتی ہے, تربیت کا نتیجہ یہ تربیت ہی ہے. اس لیے تو بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ تربیت کرنی پڑے گی, ان کو دین میں شامل کرنا پڑے گا. تو پھر ایک اور بات پتا چل رہی ہے, اکٹھے جمع ہو کر کام کیا, اکٹھے جمع ہو کر کام کیا نا. تو جب بھی کوئی کام اللہ کا کام ہو, دنیاوی طور پہ بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے, دنیاوی بہرحال ہمارے دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں اکٹھے ہو کے کریں, اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ٹک کر عبادت, یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے گھر کو کیا کرو, صاف رکھو, اس کا مطلب ٹک کر عبادت کرنا ہے. اور دوسرا, جس جگہ پر آپ عبادت کرتے ہیں, جو جگہ آپ نے عبادت کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے, مثال کے طور پہ یہ جگہ ہے, یہ گھر ہے, کوئی اور جگہ ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, جو بھی جگہ. مدرسہ تو ظاہر سی بات ہے عربی میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر سوچیں مدرسہ وہ ہے جہاں بچے سارے جو ہے وہ ہاسٹل کی صورت میں بھی رہیں, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, نہیں, مدرسہ وہ بھی مدرسہ جہاں 2 لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں. تو ہر وہ جگہ جو دین سیکھنے کی ہے اس کو مینٹین کیا جائے, ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے. اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ جو جگہ آپ نے دین کے لیے مخصوص کرنی ہے اس کو مینٹین کرنا, پھر اس کی کیئر کرنا اور اس کا بہت خیال کرنا ہوتا ہے. اس جگہ کو اپنے دین کے لیے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ عزت کا کام ہے, آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے, فرشتوں نے اس میں شامل رہنا ہے. اور اس کی عزت کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مسجد نبوی کو ایک عورت صاف کیا کرتی تھی, حبشی, قد بھی اتنا نہیں تھا, کالی سی تھی. کچھ دن آپ سے دیکھا کہ وہ جھاڑو نہیں لگا رہی, چیزیں جہاں کوئی پڑی تھی وہ اٹھا کے رکھ دیتی ہوگی, دھوتی ہوگی, مسجد صاف کرتی ہوگی. تو آپ سے فرمایا کیا بات ہے, وہ کچھ دنوں سے وہ نظر نہیں آ رہی خاتون. تو صحابہ کہتے ہیں یا سر مجھے تو کافی دن ہو گئے فوت ہوئے. تو آپ کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں بتایا. تو کہتے ہیں یا سر ہم نے سمجھا نہیں, کوئی اتنی بڑی بات ہوتی کہ ہم بتاتے ہیں. دیکھیں آج کوئی بیچارہ ہماری سوسائٹی کا کوئی جمع دار ہے, کوئی سڑک والا فوت ہو رہی ہے, تو ہمیں کیا ہے, ہمیں کیونکہ بتا دے گا آ کے, اسی لیے نا کہ مطلب ان کو کیا بتانا اتنا. تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں تو اس لیے نہیں بتایا کہ مطلب وہ تو کام سی عورت تھی. تو آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ, اور آپ وسلم اس کی قبر پر گئے, وہاں کھڑے ہو کے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, آپ نے دعا کی اس کے لیے خاص. یہ عزت اس کو کس لیے ملی ہے, اس نے اس جگہ کو جہاں عبادت کی جاتی ہے اس کی کیئر کی تھی. اب یہ صرف مسجد کی بات نہیں ہو رہی, ہر وہ جگہ جس پر آپ دین سیکھتے سکھاتے ہیں اس کی کیئر. ٹھیک ہے, جو جتنا حصہ ڈالتے دیکھیں اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے, اس کی کیئر کے لیے اتنا ہی حصہ ہے. تو یہاں پر پھر آپ جب اس کی نماز جنازہ پڑھا دی, آپ نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا یہ ساری قبریں, وہ سب مسلمانوں کی تھیں اس وقت, وہ عورت بھی مسلمان تھی. آپ نے فرمایا ان کی قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں, ان کی قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, میری برکت سے اللہ نے ان کی قبروں کو روشن کر دیا ہے. اس قدر عزت ملتی ہے دین کے کام کو. اللہ کی مسجدوں کو کیا کریں, مسجدوں کو بھی کبھی صاف کر کے دیکھیں, مدارس کو بھی کر کے دیکھیں. یہاں تو کہنا پڑتا نا آئے یہ بھی کروائیں, فلاں جگہ پہ یہ بھی کر لیتے ہیں. نہیں, خود سے سوچیں, اپنی اولادوں کے لیے کوئی ایسا دن رکھیں جو ہماری عبادت گاہوں کے قریب جائیں ہمارے بچے. اور دوسرا ہمیں یہاں سے ایک چیز یہ بھی پتا چل رہی ہے کہ آپ دیکھیں عبادت گاہ کے قریب ہیں, اپنی اولاد کو بھی وہاں رکھا ہوا ابراہیم نے. تو ہمیشہ ہمیں گھر بھی ایسی جگہ پہ رکھنے چاہیے اور اولاد کو بھی جو عبادت گاہ کے قریب ہو. دیکھیں کچھ بھی اس کو پتہ ہے,
جمعہ کے خطبے بھی ہو رہے ہیں, اذانیں بھی ہو رہی ہیں, یہ ایک سامنے سمبل ہے بہت بڑا, ہے نا مسجد. ایمان تازہ رہتا ہے. آج تو کہا جاتا ہے نا اسپیشلی ڈیلروں سے بھی, مسجد کے پاس گھر نہ ہو, شور ہوتا ہے نا. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری خرابی ہے, ہماری اپنی مولوی ازم کی خرابی ہے. جب آپ کو صبح سے چلیں گے نا رات تک وہ نعتیں اور وہ مقابلے اور وہ مناظرے اور جو دن آ رہے ہیں جو اسلام سے بھی نہیں ہے ان پر بھی پوری پوری رات مناظرے ہونے, تو لوگ تنگ تو پڑیں گے. اور کیا ہوں گے؟ ربیع الاول والے دن دیکھ لیں کیا ہوتا ہے مسجدوں میں. میں اپنے محلے کی مسجد کہتی ہوں سونا حرام ہو جاتا ہے. جو حالات ہوتے ہیں وہ مسجد والے بیچارے چپ کرتے ہیں تو ادھر سے وہ ٹرک آ جاتے ہیں بڑے بڑے اسپیکروں کے ساتھ. تو کیا یہاں ہمیں یہی چیز پتا چل رہی ہے کہ ٹک کر عبادت کرنا, اور دوسرا اس آیت سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیت اللہ میں لوگوں کی مصروفیت کیا ہونی چاہیے. اگر کوئی بیت اللہ میں جائے تو کیا ہونی چاہیے؟ رکوع, سجود, کی طواف, اعتکاف, تلاوت قرآن, صرف یہ والی ہونی چاہیے. اور پھر ہمیں کوئی بات بھی پتا چل رہی ہے اس آیت سے, اللہ کی قرب کا ایک بڑا ذریعہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے. اس آیت کے اندر وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ رکوع اور سجود. کثرت سے سجدے کیا کریں, کثرت سے, بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے یہ سارے کام کیے اتنے پیارے, اللہ کا ساتھ دیا, پھر اولاد کو دین کے قریب بسایا, ماحول دیا نا بسا کے. کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اللہ کہا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اللہ تعالیٰ. اور یہ حقیقت ہے, آپ میں سے جو لوگ جا چکے ہیں, جو نہیں گئے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جلدی لے کر جائے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ایک امن ہے, ایک مزہ ہے. جب دل چاہتا ہے نکل جاؤ, جب دل چاہتا ہے رات کے 2 بجے 3 بجے سڑکوں پہ آپ گم جائیں, آپ کو خوف ہی نہیں ہے ہم گھومے ہوئے ہیں. یعنی یہ خوف نہیں کہ گم گئے ہیں, کبھی بھی یہ خوف بھی نہیں آئے گا. ایسا امن ہے وہاں پر, ایسی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. پھر کیا کر اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اب دیکھیں ابراہیم نے دعا کر رہے ہیں, ابراہیم نے دعا کیا مانگی ہے؟ پہلے پیچھے بات کس کی ہوئی تھی؟ ظالم کی, ٹھیک ہے. اب ابراہیم دعا کرتے ہوئے محتاط ہو گئے. آپ نے دیکھا اس آیت میں ابراہیم دعا کرتے ہوئے محتاط ہو گئے, میں ظالموں کو نہیں دوں گا, ایمان والوں کو دوں گا. یہاں ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے رہنے والوں کو رزق دے, کس کو؟ جو ایمان لائے آخرت پر, تیرے پر. تو ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا تھوڑی ہے کہ میں ان کو بھی نہیں دوں گا, رزق تو میں سب کو دوں گا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کیا کروں گا؟ جس نے کفر کیا اس میں سے اس کو بھی فائدہ دوں گا. ایسا نہیں کہ میں دوں نہ. لیکن کتنی خوبصورت ابراہیم کی عاجزی دیکھیے آپ نے, محتاط ہو گئے. ہم ایک آیت کو پڑھنے کے بعد دوبارہ محتاط کیوں نہیں ہوتے؟ یقینون کرنا پڑے گا نا, وہ یقین اور وہ میں نے کہا نا وہ چیز بھی تو ہمیں لانی پڑے نا, اور فکر کرنا پڑے گا, تبھی اگلی آیت اگلے سٹیپ کے لیے ہم محتاط ہوں گے. اللہ نے ابراہیم سے بات کی, اب ظالم کی بات بھی ساتھ ہی محتاط ہو کے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ وہ جو ایمان والا ہوگا نا اس کو رزق دینا. پھر اللہ کہتے ہیں نہیں, جو کفر کرے گا اس کو بھی دوں گا, لیکن پھر کیا کروں گا؟ آخر کار اس کو دھکیلوں گا. کر لیں جتنا ظلم. دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں, بلکہ آج ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس کتنا ہے, کافر ہے, کتنا ہے, کتنا ہے, کے پاس تو بہت ہی زیادہ. اب جتنی ہماری کوئنز گزری ہیں ان کی ایک ایک, ٹھیک ہے, اگر 100 نگ بھی لگے ہوئے ہیں, 100 ڈائمنڈز بھی لگے ہیں, تو اس کے جو ایک کرسٹل ہوگا اس کی قیمت بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, دیا اللہ نے دیا. لیکن عزت دین کو, عزت ان کو نہیں ہے. دنیا کے 5 امیر ترین نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے بھی سنتی تو یاد بھول جاتے ہیں. کیا عزت ہے؟ نام تو نہیں ہے یاد ہمیں نام تک یاد نہیں ہے, ریکارڈ میں ہے. جو دنیا میں کھوے انہیں نام بھی یاد ہوں گے, ہمیں تو نہیں ہے نا یاد. ہمیں نام کن کے یاد ہوں گے؟ جنہوں نے دین میں عزت پائی. اللہ ان کے ہمارے ذہنوں میں بچا کے رکھ دیتا ہے. امیر تو پھر ابراہیم ہوئے نا, جو سب کی نیکیاں لیے جا رہے ہیں قیامت تک, درود میں بھی اور قربانی میں بھی. امیر تو پھر ابراہیم نکلے, پوری فیملی نکلی. میں نے بھی کیا کہا, اکٹھے ہو کر کام کیا ہے, اکٹھے. اللہ نے اکٹھے کام لیا ہے. اکٹھے کام کریں, اپنی کمپنی بنا لیں اپنی اولاد کو. آج جب ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے نا, تو کیا ہے اس وقت ہمارا خاص طور پہ ٹی وی لگے گا, یا ہم کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے. سامنے ٹی وی لانچ میں کھانے لگتے ہیں ہمارے, ٹی وی لانچ میں کھانے لگیں گے, تو وہاں پھر لانچ کس چیز کا ہے؟ ٹی وی کا ہی تو ہے. وہ شہزادہ سامنے چلے گا, ہم دیکھیں گے. پہلے ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ سلف صالحین جب ایک جگہ جمع ہوتے تھے, انہیں پتا تھا اس ٹائم کے علاوہ نہ اولاد نے یوں بیٹھ کے سننی ہے نہ بات ہونی ہے. دیکھیں اسی ٹائم پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
اور ابھی بھی گھرانے دیکھ لیں جو کیا کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں نا، وہ ایسی جگہ بھی بیٹھتے ہیں جہاں بات ہو، کیونکہ یہی وہ وقت ہے اولاد نے سننا ہے، اور یہی وہ وقت ہے ہم نے بتانا ہے، اور آپ نے ایسی تربیت کی، پھر ہی فیملیاں اکٹھے کام کرتی ہیں دین کی. تو ابراہیم نے اکٹھے ہو کر کام کیا. اب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس والی اللہ کہتے ہیں 20 مسیح، پھر اس کو لوٹا لوں گا واپس. اس آیت سے ہمیں ایک چیز پتا چل رہی ہے، کیا دعا کی؟ اس شہر کو کیا بنا دے. ہاں اب اپنے شہر کے لیے کرتے ہیں دعائیں، لاہور کے لیے کیا کریں، پاکستان کے لیے کیا کریں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں. اس شہر کے رہنے والوں میں جو تمام لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کا رزق دے. مومن مرد اور عورتوں کے رزق مانگا کریں زیادہ سے زیادہ، اور کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت قبول فرما. ٹھیک، جو انہوں نے کی تھی، آج ہم نے کوئی بھی نیک کام کیا، اللہ اس کی خدمت قبول فرما، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دنیا اور آخرت دونوں مانگی. جبکہ یہاں پر ابراہیم نے پیور دنیا مانگی ہے. دنیا مانگی ہے نا اس آیت کے اندر، ابراہیم نے مانگی ہے دنیا. کیا پیور دنیا مانگی ہے؟ بیسٹ فوڈ، سیکورٹی، یہ دو چیزیں مانگی ابراہیم نے. رزق مانگا ہے اور امن مانگا ہے، یہ دو چیزیں مانگی ہے دنیاوی. لیکن دیکھیں دنیا اور آخرت، تبھی تو وہ دعا ہے نا اتنی پیاری جو آپ سے کثرت سے ہی پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اب دنیا کے فائدے مانگنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی، ہمیں دنیا کا فائدہ ہی آپ کو فائدہ دیتا ہے. ہر ایک اچھی چیز آپ کو فائدہ دے گی اگر دین میں آپ اس کو لگائیں گے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے فائدے تو ہیں، لیکن کتنے ہوتے ہیں؟ قلیلہ. دنیا میں سب تھوڑا ہے، یاد رکھیں سب تھوڑا ہے. ہم جتنا بھی لے لیں، جتنا بھی لے لیں، جتنا بھی بھر لیں، آخر کار مرنا ہی ہے نا، اور مرنے کی گارنٹی نہیں ہے کس وقت. تو وہ تھوڑا ہی ہے نا، پھر ہماری بات چاہے وہ رہ جائے لیکن تھوڑا ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ 100 دنیاؤں سے بہتر ہے تمہاری. اگر دنیا میں دل لگایا ہو تو نہیں، آخرت کے لیے سوچو. کوڑے کی کتنی جگہ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، کوڑا سیدھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سوچل کیا ہوتی ہے کہ اس نے گول ہی ہو جانا ہے ہمیشہ. آپ اس کو دور پھینک دیں، وہ جا کے کیا ہوگا کہ کتنی سی جگہ بنتی ہے. ایک کوڑے کی جگہ دنیا میں، ٹھیک ہے، جنت میں دنیا سے بہتر ہے، اور 100 دنیاؤں کے برابر ہے. 100 دنیاؤں کے. تو دنیا میں فائدہ تو ہے، لیکن تھوڑا صرف دنیا کا فائدہ نہ دیکھیں، آخرت کا فائدہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں نے دے بھی دیا نا کافروں کو، تو میں بھی کیا کروں گا؟ کلیلہ ثم استر رہو. یہ استر کیا؟ مجبور کر دوں گا. مجبور کیا؟ دیکھیں آپ کہیں نہیں جانا چاہتے، آپ نہیں آگے جانا چاہتے، جو آپ کو دھکا دے رہا ہے، اس کا مطلب آپ کو دھکا کیوں دے رہا ہے؟ آپ نہیں ہونا چاہ رہے تو وہ زور لگا رہا ہے، یہ دھکا ہوتا ہے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یوں مجبور کر دوں گا کہ دھکا تو پڑنا ہی پڑنا. وہ مجبور ہے، ہم نے نہیں جانا، لیکن دنیا کا فائدہ نہیں. اور دنیا کا فائدہ کیسے نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے یہ ایک چھوٹا سا گائے کا بچڑا ہے گرا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر لے جائے. سب نے کہا یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم نہ لے کے جاتے کیونکہ اس کے کان کٹے ہیں، ابھی تو یہ مردہ ہے، اسمیل ہے اس میں اتنی. تو آپ نے فرمایا یہ ہے دنیا جسے تم اپنی مطلب گھر بناتے رہتے ہو، دنیا کے پیچھے پاگل، یہ دنیا ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ایک اور چیز ہمیں پتا چل رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم آگے آیت کے اندر؟ کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ایک گھونٹ پانی نہ ملتا کافروں کو، جنہیں آج ہم دیکھے کہتے ہیں اللہ نے ان کو بہت ہی دے دیا. بھائی ان کو تو سمجھ نہیں آتی انہیں لگانا کہاں ہے، تو الٹے کاموں میں لگاتے رہتے ہیں، جیتو جیتو لے جاؤ، جیتو تو لے جاؤ. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہمیں لگانا کہاں ہے. اللہ کہتے ہیں اگر دنیا کی اہمیت میرے نزدیک پر جتنی بھی ہوتی، آپ میں سے کوئی پر فریم کروا کے رکھ لے گا مچھر کا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہے اگر میرے نزدیک یہ بھی ہوتی، ٹھیک ہے، تو میں پھر ان کو نہ دیتا. مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں کہ دے لو. ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ہمیں جو اتنی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، کہتی ہیں گوریاں گوریاں، ان کی خوبصورتی ان کی خوبصورتی ہے نا، گندی عورتیں ہیں پھر بھی اتنی خوبصورتی ان کی، اخلاقی بھی دینی بھی. لیکن کیا ہے کہ یہ تو پہلی بات تو خوبصورتی کچھ نہیں. اور اگر یہی چیز خوبصورت تھی تو سوچیں آخرت میں تو ان کو ملنی نہیں، آخرت میں تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے ہوگی نا. ٹھیک ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو مسلمان عورت کی جو غلام رکھی ہیں نا عورتیں، وہاں کنیزیں بنائی ہیں. اللہ نے، ابن عباس کہتے ہیں وہ بھی اللہ نے اپنے اس پور سے بنائی ہیں، نور سے. تو سوچیں وہ جو ان کی مین ہیڈ ہوگی ہے نا، جو میں ہوں گی آپ ہوں گی، وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، ہے نا.
ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله والمنة.